الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاة بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، علم اور اہل علم کی فضیلت، شان، مقام و مرتبہ کے حوالہ سے چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو دوسرے نمبر پر ترتیب توقیفی کے اعتبار سے جو سورہ مبارکہ آتی ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے، وہ گائے جو صدیاں پہلے پیدا ہوئی تھی اور اللہ کے ایک نیک بندے سے اس کی نسبت تھی، اس کی بڑی بھاری قیمت مقرر کی گئی اور پھر اس گائے کو ذبح کر کے ایک قاتل کے متعلق علم حاصل کیا گیا جو قاتل اس گائے کو ذبح کرنے سے پہلے نہ معلوم تھا۔ اب یہ سارا جو قصہ ہے اس کو سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، صدیوں پہلے کام ہو گیا، اب وہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر ذکر بھی کہاں ہو رہا ہے؟ کائنات میں، جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اس پوری کائنات میں جو سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے، اس کتاب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کائنات ہر دور میں ایک جیسی ہے، انسان ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اب آج سے 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں
2000 سال پیچھے چلے جائیں، اس زمانے میں بھی بندوں میں تکبر تھا، آج بھی ہے، غرور تھا، آج بھی ہے، حسد تھا، آج بھی ہے، بغض تھا، آج بھی ہے، ظلم اور ستم تھا، آج بھی ہے، کمزور پستا تھا، آج بھی پس رہا ہے، طاقتور اس پر ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، آج بھی توڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ صدیوں پہلے کی بات قرآن مجید فرقان حمید میں لا کر بندوں کو بتاتا ہے، بندوں کے علم میں یہ چیز اضافے کے طور پر لاتا ہے کہ اے میرے بندوں پیچھے کی طرف دیکھو اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرو۔ یہ بقرہ کا قصہ ایسے ہی نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے سینکڑوں اسباب موجود ہیں، سینکڑوں بھلائی کے اسباب موجود ہیں، غور کرو اس کے اندر۔ اسی طرح اسی سورہ بقرہ کے اندر جو موضوع ہے آج کی گفتگو کا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے آغاز سے پہلے یعنی بالکل ابتدا کے اندر لوگوں کی تخلیق اور لوگوں کا اس زمین کو آباد کرنا، اس سے پہلے کی یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں چھیڑی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ فرمایا اللہ جل جلالہ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، سکھلا دیے، ان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہزاروں برس پہلے یہ کام ہوا تھا، اس میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے؟ تو سبق یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ نے فرشتوں سے ملائکہ سے پوچھا کہ بتاؤ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب انسانی صورت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور صرف اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اپنا کریکٹر پیش کیا، اپنی عبادت پیش کی، اپنا ورد وظائف میں مصروف اور مشغول رہنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اب توجہ سے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، فرشتوں نے یہ جو کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت میں ہم وقت رہتے ہیں، یہ انہوں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ ہو سکتا ہے اللہ کی نیابت کا میرٹ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج آپ کو کوئی کہیں انٹرویو کے لیے بلائے تو آپ جا کر کہیں میرے باپ کا یہ نام ہے، میرے دادا کا یہ نام ہے، ہماری برادری اتنی پھیلی ہوئی ہے، میں بڑا حسین و جمیل ہوں، میرا سوٹ بہت خوبصورت ہے، میں چلتا ہوں تو میرے ساتھ کتنے دوست چلتے، وہ کہیں گے بھائی یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا جو میرٹ ہے، جس میرٹ پہ تمہاری سلیکشن ہوتی ہے، اس کے متعلق بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈگری ہے، تم کس ادارے سے فارغ ہو، اور جو ڈگری ہمیں مطلوب ہے اگر وہ لے کے آئے ہو تو تمہاری سلیکشن ہے، چونکہ ہمارا میرٹ وہ ہے۔ باقی آپ نے جتنی باتیں کر لی وہ اچھی ہوں گی، آپ کے ماں باپ نیک تھے اچھی بات ہے، آپ کے دوست زیادہ ہے اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا ہے اچھی بات ہے، مگر ہمارا یہ میرٹ نہیں ہے۔ اب فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں، بھائی اچھی بات ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بہت اعلیٰ بات ہے، تمہیں اس پہ ثواب مل رہا ہے، تمہیں اس پہ اجر مل رہا ہے، تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، مگر میری خلافت کا میرٹ یہ نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، وہ الگ شے ہے، اور خلافت ملے گی اس کو جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا۔ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں جو تم بتا رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو، یا اللہ تیرا میرٹ کیا ہے جس میرٹ پہ تو نے اپنی خلافت اور نیابت دینی ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ میری خلافت کا میرٹ نے آدم کو دیا ہے، وہ تمہیں نہیں دیا، اور میں پریکٹیکل کروا رہا ہوں، تمہارے سامنے آدم کو بٹھا کر تم سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں، ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، تم جواب نہیں دے پا رہے، وہ جواب دے رہے ہیں۔ میری خلافت کا میرٹ
چونکہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، لہذا میری خلافت کے حقدار بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اب اس سے یہ بات ہمیں بڑے واضح طور پہ سمجھ آ گئی کہ سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ فرشتوں کے مقام سے بڑا مرتبہ اللہ کی نعمت، اس لیے کہ اس کی خواہش تو ملائکہ نے بھی کی ہے۔ اگر وہ مرتبہ ان کے مرتبے سے اوپر نہ ہوتا تو وہ اس کی خواہش نہ کرتے، وہ اس کا مطالبہ نہ کرتے، وہ مقام ان سے اونچا تھا، انہوں نے اس کی خواہش کی، لیکن اللہ نے اس کا میرٹ مقرر کیا ہے علم۔ فرمایا اس میرٹ میں جناب آدم تم سے بلند ہے، لہذا میں اپنا خلیفہ بھی انہیں کو متعین اور مقرر کرتا ہوں۔ اب اس سارے قصہ کے اندر ہمارے لیے ایک بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ جناب آدم سے نسبت یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو باکرامت بنایا، صاحب شرافت بنایا، باعزت اور معزز بنایا۔ آپ دیکھیے ہزاروں مخلوقات آپ کے سامنے موجود ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، مہنگی سے مہنگی مخلوقات۔ گائے کس ریٹ پہ بک رہی ہیں، بیل کس ریٹ پہ بک رہے ہیں، بھینسیں کس ریٹ پہ بک رہی ہیں، زمانے میں ایسے ایسے پرندے، ایک ایک باز کی قیمت کہاں تک ہے۔ لیکن آپ اتنی مخلوقات میں جس کو بھی دیکھیں گے اس کو کھانا کھانے کے لیے سر زمین پہ جھکانا پڑے گا۔ اللہ نے آدم کے بیٹے کو یہ عزت دی ہے، تو جھک نہیں، کھانا چل کے تیرے منہ تک پہنچے گا۔ یہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے اللہ نے عزت اور کرامت دی ہے کہ تمہارا باپ اللہ کا نائب بنا ہے، اللہ کا خلیفہ بنا ہے، لہذا اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے قیامت تک تم قابل تکریم ہو، قابل عزت ہو، معزز ہو، مکرم ہو۔ اب بلی کتے کے گناہ اتنے نہیں ہوتے جتنے گناہ انسان کرتا ہے۔ کبھی کسی بلی نے کسی کو قتل نہیں کیا، چوہے کو اللہ نے اس کی غذا بنایا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ کبھی کسی کتے پر ناحق قتل کا مقدمہ نہیں ہے، لیکن انسان کفر بھی کرتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، اس کا لعاب دہن اگر اس نے کوئی پلید چیز استعمال نہ کی ہو تو پاک ہے، شریعت کہتی ہے پاک ہے۔ کتے کے منہ کا لعاب ناپاک ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے زیادہ گناہگار ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارا شجرہ نسب حضرت سیدنا آدم سے ملتا۔ تو یہ حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے جو کرامت ملی ہے وہ خلقتاً اللہ نے اولاد آدم میں رکھی ہے۔ کہا اب اگر اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسی دولت کی ضرورت ہے جس دولت کی وجہ سے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی برتری عطا فرمائی۔ اور حضرت سعدی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ذکر کیا، فرمایا بنی آدم از علم یابت کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منان۔ کا یہ کائنات کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ بیٹا ہو آدم کا اور کہے کہ حکومت میں عزت ہے، بیٹا ہو آدم کا اور کہے کہ دولت میں عزت ہے، بیٹا ہو آدم کا اور کہے کہ روب اور طاقت سپاہ اور لشکر میں عزت ہے۔ کہا نہیں، یہ ساری غلط فہمی ہے۔ بنی آدم از علم یابت کمال، کہا بنی آدم کا، اولاد آدم کا کمال جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے جس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام برتر ہوئے۔ آدم مسجود ملائکہ بنے، حکومت کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، کوئی فوجیں تھی ساتھ نہیں، کہا علم کی وجہ سے ان کو مسجود ملائک بنایا گیا۔ اب اگر ان کی اولاد اللہ کی بارگاہ میں معزز بننا چاہتی ہے تو اس کا طریق وہی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علم کے لیے کوشش کرے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا زیادہ بلند ہوتا جائے گا۔ اب ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی ذوق اور لطف والی بات ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے
کہ طالب علم جو علم کو طلب کرنے کے لیے، علم دین کو، علم نافع کو، اور یہ یاد رکھے علم وہ نہیں ہے جو بندے کو بدتمیز بنائے، علم وہ نہیں ہے جو بندے سے ادب چھین لے، علم وہ نہیں ہے جو بندے کو کہے کہ تم نے بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، علم وہ نہیں ہے جو کہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام نہ کرو، اس میں تمہاری بے عزتی ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، تعظیم سکھائے، تکریم سکھائے، اس کو دیکھے تو پتہ چلے واقعی علم اس کی شخصیت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ علم وہ ہے، حضور نے فرمایا جو علم سیکھنے والا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث سن رکھی ہے۔ اب یہ فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو یہ صدیوں کا سفر سمٹ کر ایک لمحے میں آتا ہوا نظر آئے گا۔ کل حضرت آدم کے علم کی وجہ سے فرشتے آدم کے سامنے جھکے ہیں، اور صدیوں بعد آدم کا بیٹا علم کی طلب میں چلتا ہے تو وہی اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھا کے کہتے ہیں انسان تو کل علم والا تھا، ہم پھر بھی تیرے سامنے جھک گئے تھے، تو آج علم کی طرف چلے گا، ہم پھر بھی تیرے نیچے جھک کے تیری عزت کریں گے۔ تو یہ ہے حضور رحمت عالم کے فرمان کی روشنی میں کہ بندے کا اصل مقام اور اصل عزت وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ علم کی وجہ سے ہے۔ جس قدر انسان علم اور معرفت کے اندر علم کی پہچان یہ ہے کہ جو انسان کو خدا سے آشنا کرے وہی علم نافع ہے، وہی اصل علم ہے۔ اور شاید کوئی ذہن میں یہ رکھے کہ بس جو علم بندہ پڑھتا جائے وہ علم ہی ہوتا ہے، نہیں۔ حضور رحمت عالم نے ایک علم مانگا ہے، دوسرے علم سے پناہ مانگی ہے۔ حضور نے ہے وہ بھی علم، جاننا اس میں بھی ہے، معلومات اس میں بھی ہے، لیکن سرکار نے اللہ سے دعا کی اور امت کو سکھائی کہ علم دار جو نقصان دینے والا علم ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جو علم نافع ہے، جو علم اللہ کی بارگاہ سے نفع بخش اور فائدہ مند ہے، وہ علم اللہ سے طلب کرو، اس لیے کہ علم دار انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور علم نافع انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کیا فائدہ؟ اگر انسان کروڑوں روپیہ خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ مجھے پیدا کرنے والی بھی کوئی ذات ہے، وہ یہ تو کہے کہ میری ذہن کی جو تیزی ہے اس کے نتیجے میں موبائل بن گیا، جہاز بن گیا، سب کچھ بن گیا، یہ میرا کمال ہے، لیکن مجھے کس نے بنایا ہے یہاں تک اس کا شعور ہی نہ جائے، تو یہ بے علم ہے، یہ جاہل ہے۔ صاحب علم وہ ہے جو سب سے پہلے اس کی پہچان کرے جس نے اس انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے اس پوری کائنات کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یعنی انسان کا اصل اور نافع علم وہ ہے جو انسان کو اللہ جل جلالہ کی معرفت اور اللہ رب العزت کی ذات کے قرب کی طرف لے کے جائے۔ دوستان محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہیں، سبحان اللہ، اپنا تعارف ان لفظوں میں کروایا، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے بھیجا ہی سکھانے والا بنا کے، اللہ نے مجھے بھیجا ہی معلم بنا کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اقدس کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد وہ علم کو پھیلانا ہے، اور جو امتی جس قدر مشکات نبوت سے علم کا فیضان زیادہ لے گا وہ اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ کے مقاصد کو زیادہ سمجھنے والا بھی ہے اور اس کے قریب جانے والا بھی ہے۔ حضرات، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کچھ مانگا
وہ انہیں عطا کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کسی نے دولت مانگی تو حضور نے اس کو عطا فرما دی، کسی نے علم مانگا حضور نے اس کو عطا کر دیا۔ جو کوئی جو سوال لے کے آیا حضور نے اس سوال کو پورا فرمایا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اقدس میں تکریم اور تعظیم کن لوگوں کی ہے؟ یہ سنیں آپ، یہ صف بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آگے بادشاہ کھڑا ہوگا، یہ آج کل تو جہالت ہے کہ بادشاہوں کے ارد گرد احاطہ ہوتا ہے، سیکیورٹی ہے، کوئی بندہ قریب نہ آئے، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے بادشاہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ آ کر دنیا کا غریب ترین بندہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بیت اللہ کا طواف جہاں بادشاہ کرے وہاں گدا کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، روکتا ہے تو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے، جب نماز کھڑی ہوتی تو سرکار دو عالم پیچھے مڑ کے دیکھتے، علی کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہاں ہے؟ اور پھر سرکار ابن عباس کہاں ہے؟ پھر سرکار فرماتے بھئی جو علم اور عقل والے ہیں وہ میرے قریب قریب آ جاؤ، تاکہ میری نماز کو دیکھو، اپنے ذہن میں دل میں اس کو بساؤ اور پھر میری امت تک یہ سبق پہنچاؤ۔ یعنی جن لوگوں کو نماز میں سرکار پہلی صف میں آواز دے کے بلاتے، وہ کوئی اور شرف کی وجہ سے نہیں بلکہ علم اور عقل اور سمجھ اور دانائی میں جو جتنا بلند ہوتا تھا، نبی پاک علیہ السلام نماز میں اس کو اپنا اتنا زیادہ کوئی بتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت تھوڑا ٹائم حضور کے ساتھ اسپینڈ کیا، 7 ہجری میں یہ حضور سے پہلی دفعہ ملے ہیں اور 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہے۔ کتنی حدیثیں عن نبی ہریرہ عن نبی ہریرہ عن نبی ہریرہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے میں حضور کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا پیارے آقا، دل بڑا کرتا ہے آپ کی حدیثیں یاد کرنا۔ یہ جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے آقا کے فرامین کو یاد کریں، دل میں بٹھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن کیا کروں، حافظہ ہی نہیں ہے، بات یاد رہتی نہیں ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اب یہ لوگ آج ہر بات پہ عقل کو لے کے آتے ہیں، عقل نہیں مانتی، عقل مانتی ہے، لاجیکلی یہ ہے، لاجیکلی یہ ہے۔ لاجیکلی یہ ہے کہ تمہارا حافظہ خراب ہے، جا کے بادام کھاؤ، جا کے شہد کھاؤ، جا کے ٹریٹمنٹ کرواؤ، اچھی دوائی لو، طاقت کی چیزیں کھاؤ۔ لیکن یہاں پہ عقل سجدہ ریز ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کچھ بھی نہ کر، چادر بچھا۔ اب حافظے کی شکایت ہے، فرمایا چادر بچھا۔ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، اور میں وہ طریقہ نہیں اختیار کرتا حضور کے ہاتھوں جیسے، کائنات میں کسی کے ہاتھ نہیں۔ حضور نے دونوں ہاتھ جوڑے، کچھ اس چادر میں ڈالا، پھر حضور نے یہ عمل کیا، پھر سرکار نے یہ عمل کیا، فرمایا اس کو سمیت سینے سے لگا۔ اب ظاہر دیکھنے والوں نے کچھ نہیں دیکھا، عقل والوں کو یہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور ابو ہریرہ سے پوچھو، کہتے ہیں وہ چادر سینے سے لگانے کی دیر تھی، وہ دن گیا، موت کے وقت تک حضور نے ایک بات بھی ایسی نہیں کہ فرمائی ہو، ابو ہریرہ نے سنی ہو اور سینے نے اسے محفوظ نہ کیا ہو۔ سرکار کی نگاہ کرم کی یہ برکت تھی، جو حضور فرماتے سینہ اسے محفوظ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مصطفیٰ پاک کی بارگاہ ہے جہاں سے حافظے بھی ملتے ہیں، اور پھر حافظے میں جس چیز کو محفوظ کرنا ہے وہ بھی ملتی ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر شاید کچھ لوگ اس بات پہ حیران ہوں، لیکن اس دور کے اندر جہالت سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑا نقصان ہے، اور سب سے بڑھ کر فتنوں اور تفرقہ جات کی پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ علم تو بہت بڑھ گیا ہے، لوگوں کے پاس معلومات تو بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ کے اندر جو سورسز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہمارے سامنے آگے ہیں۔ دیکھیے بس 1-2 جملوں میں یہ بات کر رہا ہوں، جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ آپ قرآن شریف کا پڑھیں، چاہے آپ بخاری شریف کا پڑھیں یا کسی اور چیز کا پڑھیں، تو آپ وہ
قرآن کی جو سمجھ ہے کسی بندے نے حاصل کی ہے، اس کی سمجھ کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، چونکہ وہ تو زبانی آپ کو نہیں آتی، اور آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں فرق سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں اور میری بات آپ تک کوئی پہنچائے، اس میں فرق ہے۔ اگر آپ بخاری شریف کی حدیث کا ٹرانسلیٹ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے بخاری جو کسی نے سمجھی ہے نا، آپ اس کی سمجھ کو سمجھ رہے ہیں، ڈائریکٹ تو آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العلم بالتعلم، فرمایا علم وہ نہیں ہوتا جو بندہ اس طریقے سے اپنی عقل چلا کے سیکھتا ہے، فرمایا علم وہی ہوتا ہے جو کسی استاذ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے حضور سے علم سیکھا، تابعین نے صحابہ سے علم سیکھا، اتباع تابعین نے تابعین سے علم سیکھا۔ یہ جو کڑی ہے، یہ جو تسلسل ہے، نبی پاک علیہ السلام تک جو پہنچتا ہے، جہاں یہ ہوگا، اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ جب علم کے ساتھ فضل خدا شامل ہوتا ہے تو پھر انسان پر ہدایت کے اور انسان پر اللہ کی محبت اور معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو علم دین کی طرف رغبت دلائیں، انہیں دین کا خادم بنائیں، انہیں دین کا عالم بنائیں، انہیں قرآن پڑھنے والا اور قرآن سمجھنے والا، مصطفیٰ پاک کے فرامین سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائیں۔ اس مقصد کے لیے، اس منشور کے لیے اور اس منزل کے لیے جو انسان اپنی اولاد کو وقف کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی خوبصورت بناتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی آخرت کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔